سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے حساب سے دو چیزیں رکھی ہیں جس کا وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے انجام کے حساب سے ان دونوں میں سے کسی چیز سے انسان کو واسطہ پڑے گا ایک تو جنت ہے اللہ کرے ہم سب کو جنت نصیب ہو یا پھر دوسری چیز ہے جس سے انسان کو واسطہ پڑے گا اللہ اسے معاف فرمائے اور بچائے وہ جہنم ہے جہنم جو ہے اور جنت جو ہے دونوں سات چیزیں ہیں جنت کا مقام اللہ نے اوپر رکھا ہے آسمانوں کے ساتھ اور جہنم کا مقام جو ہے تحت السرا پہ رکھا ہے نیچے بالکل دونوں اللہ نے تخلیق فرمائی ہے جنت کو آرائش کیا خوبصورت بنایا اتنی حسین ہے اتنی جمیل ہے اتنی آسائش ہے اس قدر ہے اس میں اللہ نے خوبصورتی پیدا کی ہے اس کی خوشبو میں اس کی ہر چیز میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی مثال دنیا میں سمجھ نہیں سکو گے بس بہتر یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرو سبحان اللہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرو اسی طرح جہنم کی سختیاں عذاب تپش ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس قدر شدید ہے اس پاس احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ہزاروں سال جہنم کو جلایا اتنا جلایا کہ سرخ ہو گئی پھر ہزاروں سال اس کو تپش دی اتنا جلایا کہ جل کے سوکھ سے سفید ہو گئی پھر اتنا اس کو اتنا گرم کیا ہزاروں سال کے تیسری پوزیشن سے ایسے کہ بالکل ڈارک ہو گئی اندھیرا اس اندھیرے کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا اندھیرا ہوگا تینوں نوعیت کی چیزیں اس میں اس وقت موجود ہیں اس کی جو موجودہ حالت ہے وہ اندھیرا ہے تو اللہ معاف فرمائے جب انسان اس میں ڈالا جائے گا اس کی تپش اور اس کا اندھیرا کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ جو ہے جہنم اس کا انجام کب ہوگا جب اللہ کی انسان کی نافرمانی اس دنیا میں کرے گا اور دنیا میں ہمیں چانس دی اللہ پاک نے کہ دونوں میں سے کسی کام پہ تم کرو پوری رہبری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کہ جنت اس طرح مل جائے گی تمہیں اور جہنم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے اللہ کی رحمت دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے جہنم سے بچنے کے کتنے وسائل پیدا کیے ہیں. وہ ایک طریقہ ایک عمل نہیں رکھا. اتنے اللہ پاک نے ہمارے لیے چانسز دیے ہیں کہ کوئی بچنا انسان کے لیے مشکل ہو ہی نہ. اتنے چانسز، اتنی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں کہ بچنا انسان کے لیے مشکل نہیں جہنم سے. لیکن کتنے بیوقوف ہوں گے وہ انسان کہ پھر بھی جہنم میں چلے جائیں. یعنی اللہ جیسے کوئی انسان کہے کہ اتنی چیزیں پروٹیکشن اللہ انسان ایک دے دے انسان کو کہ تم یہ پہنو، یہ کرو، یہ چھتری لو، فلاں لو، بہت چیزیں موجود ہیں کہ تم بارش سے بچ سکتے ہو جو بارش آئی اور وہ پھر بھی بارش میں بھیگ جائے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ یار تجھے اتنی چیزیں ہم نے رکھی تھی، چھتری رکھی تھی، فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی، اور تم نے اس میں سے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا اور تم سارے کپڑے بارش میں بھگو لایا. تو کل یہ تعجب کریں گے فرشتے ہوئے کہ کیسے انسان تھے یہ کہ اتنے وسائل اللہ پاک نے انسانوں کو دیے تھے کہ جہنم کی آگ سے اللہ نے ڈسکرائب بھی کیا تھا، بتایا بھی تھی اس کی تفصیل، اور پھر جہنم کے طرف آ گئے لوگ. اس بات تو مقالے لکھے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر کہ جہنم ہی کہیں گے تم کس طرح آ گئی ہیں. بس قرآن تھا، حدیث تھی، تم تو مسجد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور تمہیں ہمارے ساتھ کیسے مل گیا بندرو. سوچنے کی بات ہے. وسائل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہی نہیں کہ باہر سے ہی ہیں، جسم کے اندر اللہ نے ایسے سورسز رکھے ہیں ہمارے کام، ان کو سمجھ جائیں، استعمال کریں تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں. اب ہمارے جسم کے اللہ نے سسٹم ایک عجیب رکھا ہے، غور کریں آپ. بس تم بنے ہی پانی سے، اگر ہمیں تپش دی جائے نا تم غائب ہو جائیں. سارا پانی ہے ہمارے، 99% پانی ہے ہمارے اندر، پانی پانی ہے. اگر ایوروٹ کیا جائے نا ہم کو تو سب اڑ جائیں، آبی بخارات بن کر اڑ جائیں سارا، اتنا پانی ہے ہمارے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک سسٹم ایسا رکھا ہے، اس پانی کے اندر ہی اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی چیز رکھی ہے. اللہ پاک نے کیسا ذریعہ رکھ دیا اس پانی کا کہ اس میں کئی صفات رکھتے ہیں. ایک پانی ایک قطرے میں آپ یہ دیکھیں، اور نکلنے کا جو مقام بنایا وہ عجیب ہی ہے. تصور بھی نہیں کرتا آدمی کہ یہاں سے پانی نکلے گا. سوراخ کچھ چیز، ناک ہے، سوراخ تو ہے نا، نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، منہ ہے، سوراخ ہے، یہاں سے پانی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم رکھا اس پانی کا کہ پانی وہاں سے نکلے گا آنکھ کے اندر سے. سبحان اللہ. آنکھ کے اندر سے، آنکھ میں پتلی ہے اور سسٹم ہے بہت بڑا آنکھ کا جس میں دیکھتے ہیں اور ہزاروں چیزیں. اس آنکھ سے اللہ پاک نے پانی نکال دیا. اس پانی نکالنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انداز سے پانی نہیں نکلتا ہے. آپ کو لگی چوٹ، ہوا درد، کیا نکلا آنکھ سے؟ پانی نکلا. وہ جو پانی نکل رہا ہے وہ کیا غمازی کر رہا ہے، کس چیز کے لیے بتا رہا ہے کہ جو میں اس کو ٹپکا ہوں اس کی آنکھ سے میں کیا ہوا ہے کہ اس کو درد تھا، چوٹ لگی، تمہیں آنکھ نے آنسو نکالے بتا دی اس کو بڑا سخت درد ہے. جس کے آنکھ میں آنسو نکلے یہاں اس کو تو بہت سخت درد ہے، اور درد سے رو پڑا، آنسو کو نکلا. خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی، آدمی اتنا خوش ہے، ہنستے ہنستے اس کی آنکھ سے کیا نکل آیا؟ تو آنسو کیا بتا رہا ہے؟ تکلیف یا خوشی؟ آنسو ہی کی ہے. بولے سبحان اللہ. کیا ڈسکرپشن اللہ پاک نے رکھی ہے. اور جگہ میں دیکھیں کیا ہے؟ آنکھ. تو ابھی تو اتنا تکلیف کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور ابھی کیا کر رہا ہے؟ ہنسنے کا بتا رہا ہے. وہاں سے بڑے خوش ہو رہے ہیں، آنسو سے تو ہنسنے کے نکل رہا ہے. کوئی بھی چڑھ گیا دوست ہمارا، جدا ہو رہا ہے ہمارے سے، آنکھوں سے کیا نکلا؟ کیا بتا رہا ہے؟ بڑی محبت تھی، اس کو جدا ہو رہا ہے دوست یار. یہ کون ساری چیز اسٹوری کون بتا رہا ہے ہماری؟ مثال کیا دیں گے، یار بڑی محبت تھی، جدا ہو رہا ہے تو اس کی جدائی میں آنسو گواہی دی ہے کہ واقعی بڑی چیز تھی. بولے نہیں ہیں آپ. ارے سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان نے قدرت دیکھیں آپ.
اللہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا حقیقت یہ تکلیف ہو رہا تھا بہت، پتہ نہیں چل رہا، خوشی ہو گئی تھا بہت، جدائی ہو گئی تھا بہت، کوئی مر گیا ہم بھی جنازے آپ بھی جناب سب جنازے، اس میں سے کسی کی آنکھ کو آنسو نکلنا ہے اور کسی کے نہیں نکل رہے، تو پتہ چلے گا پورے مجمع میں جو جس انسان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یقیناً اس کا کوئی رشتہ ہوگا اس شخص سے، یا تو اس کا عزیز ہوگا یا بھائی ہوگا یا رشتہ دار ہوگا، تو گویا وہ آنسو اس پورے مجمع میں ریپرزینٹ کر رہا ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا اصل میں تعلق تھا اس کے ساتھ۔ دیکھیں آپ، یعنی اتنی چیزوں کو یہ آنسو ریپرزینٹ کرتا ہے، سبحان اللہ، کہ کمال ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان کا ہر وجود، ہماری زندگی، ہر چیز، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا سونا، شہوت، بیوی بچے، اس سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں ہر چیز کو آپ مولڈ کریں تو جا کے تعلق کس سے بنتا ہے؟ آخرت سے بنتا ہے۔ بے ایمانی پیدا نہیں کی انسان کو، کوئی چیز نہیں، آپ سیب کھا رہے ہیں تو دنیا کا مزہ نہیں، کوئی چیز دنیا کے لے لیں، اس کا محور مرکز جو ہے، سینٹر پوائنٹ کہاں ختم ہوتا ہے؟ آخرت پہ جاتا ہے۔ سٹوری اس کی ختم کہاں ہوتی ہے؟ آخرت پہ ختم ہوتی ہے۔ ہم اس کو صرف دنیا تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا تھوڑا ہمارا، کتنی گھٹیا ہماری سوچ ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم دنیا تک لے آتے ہیں، دنیا تک محور ہے۔ ہر چیز اللہ نے جو دی ہے اس کا محور مرکز جو ہے، سینٹر پوائنٹ کہاں بنتا ہے؟ جا کر اس سوچ کو پیدا ہو۔ اولی الالباب، اللہ پاک نے کہا ہے یہ عقل مند لوگ ہیں کہ جن کی سوچ دنیا کے کسی بھی کام پر، کوئی بھی کام ہو، دنیا تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کے خیالات فوراً کہاں پلٹتے ہیں؟ اللہ کی ذات تک جاتے ہیں، اس کی مات تک پہنچتے ہیں۔ جب یہ شعور انسان میں پیدا ہو جائے، جب یہ شعور آ جائے انسان میں اور یہ تعلق پیدا ہو جائے آخرت کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے عارف باللہ، یہ اپنے رب کو پہچاننے والا شخص ہے۔ دنیا میں دنیا کو نہیں اس نے پہچانا، اللہ ہو، تو دنیا ایک سبب تھا، احساس تھا، اس کی ہر چیز سے اللہ کی معرفت کو اس نے حاصل کیا ہے، یہ تصوف ہے۔ ہم تو ہر چیز دنیا میں لے لیتے ہیں، وہیں تک سمجھتے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں ہے، یہ وٹامن بنائے گی، یہ فلاں کرے گی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، شادی کو تو بچے پیدا ہوں گے، بچوں، کسی کو پتہ نہیں کہ سب کا تعلق جا کے اللہ کی ذات سے بنتا ہے۔ اور ایک نہیں، سبحان اللہ، جو اللہ کو پانے والے لوگ ہیں، اللہ کو پایا انہوں نے انہی راستوں سے پایا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مسجد میں مصلوں سے اللہ ملتا ہے، یہ تو جو عبادات ہیں اللہ کو پانے کے بعد اس کو شکر کرنے کا طریقہ بتایا اللہ نے۔ جس سے انسان کو بے قرار ہو جاتا ہے کسی چیز کو، تو وہ اظہار کرنے کے لیے پاگل ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا اظہار کیسے کروں۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کو خوشی ہوتی ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے اس خوشی کا اظہار میں کیسے کروں، کوئی لڈو بانٹتا ہے، کوئی جلیبی بانٹتا ہے، کوئی مبارکباد دیتا ہے، کوئی گلے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پانے والے لوگ ہیں، جب اللہ کی معرفت ان کو جس لمحے حاصل ہوتی ہے، وہ اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی اظہار کریں اللہ کو پانے کا، تو اللہ نے اس کی عبادت دے دی کہ فوراً سجدہ کر۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب تو سجدہ کرے گا تو تیرا اظہار تشکر اور میری معرفت کا جو مزہ تجھے ملا تھا وہ ایک دم پوری دنیا میں اس کا اظہار ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا شخص ہے۔ کیوں نہیں کہ کیا آپ کس چیز کے پہلو کو دیکھو تو کتنے اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ جہنم مومن کے آگے کیا ہے؟ اتنی زبردست چیز ہے جہنم، مجھے بتائیں مومن کا کیا تعلق؟ جو معرفت رب رکھتا ہے اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تو ایک قطرہ ایسے ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ اس سے کیا خوف کسی مومن کو ہو سکتا ہے؟ ڈرے تو ہم پاگل جن کی دنیا تک کی زندگی محدود ہے، جو اپنے آپ کو یہاں تک سمجھتے ہیں یار جب میں مر جاؤں تو بس مٹی میں مجھے ڈال دینا، میری جائیداد کو تقسیم کر دینا، میرے بچوں کو یہ مکان دے دینا، سبحان اللہ، میری چیز کو مدد کر دینا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، سبحان اللہ، اور جن زندگی کے ہر سانس اپنی پیدائش سے لے کے موت تک کا مقصد یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے صرف اپنے رب کو پانا تھا، اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا تھا، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں الحمدللہ اس دنیا کے ساتھ، ان کا مقصد تو کوئی نہیں۔ تم ان کی آگے جہنم کی آگ کیا ہے؟ تمہیں ایک مثال ذہن میں آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چلتے چلتے ذہن میں خیال آیا، میں چلو خیال شیئر کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کیا اللہ نے چیز بنا کی ہے۔ دیکھیں
بھائی یہی ایک قطرہ، سبحان اللہ، یہی ایک قطرہ جن کو فکر آخرت پیدا ہو جائے، جنہیں اپنا مقصد دنیا نہ رہے بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کو تلاش کریں ہر چیز کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ جو آنسو کا یہ قطرہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آنسو کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ یہ رونے تک نہیں ہے کہ کسی کو پالیں خوش ہو کے بعد آنسو نکال دیں، کسی غم میں آنسو نکل جائیں، یا کسی خوشی میں آنکھیں نکل جائیں، یا کسی تکلیف میں، یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے حقیقت۔ یہ آنسو کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرف جاؤ جس کی حقیقت ہے کہ ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ میری بات سمجھے یا نہیں؟ کس سے ہے؟ اس کو ادھر پلٹو۔ تو اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ ایک آنسو کی قیمت یہ ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور گارنٹی ایسی ہے کہ اس آنسو کے بدلے سے وہ شخص اتنا ناممکن ہوگا اس کے جہنم میں جانا جیسے کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس چلا جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ تو اور میں بچ نہیں سکتے جہنم سے۔ وہ آنسو میرے پاس، آنکھ میرے پاس، ہم نے تو اس آنسو کو کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے محور جو ہے اس کو موڑنا ہے اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس سے خوشی کے لیے نہیں استعمال کرنا، ہم غم کے لیے استعمال نہیں کرنا، ہم نے محبت کے لیے استعمال نہیں کرنا، ہم نے اس آنکھوں کو آخرت کی طرف موڑنا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ آخرت سے۔ جب اس آنسو کو تو نے آنکھ میں لے آیا اور وہ آنسو کا قطرہ لے آیا تو اگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے کہ جیسے کبھی دودھ کو تھنوں میں واپس لے جاؤ۔ کون مومن مجھے بتایا جہنم میں جا سکتا ہے؟ میرے مولا یہ کیسے، یہ کون سا آنسو ہے؟ اس آنکھوں کو کیسے پیدا کرے؟ سبحان اللہ۔ کہتے یہ آنسو اگر تو نے لانا ہے، یہ آنسو جس کی قدر یہ حقیقت میں اس لیے میں نے پیدا کی آنکھ میں تیرے آنسو، وہ کب آئے گا؟ سبحان اللہ۔ دنیا کے رونے سے نہیں آئے گا، دنیا کی تکلیف پہ نہیں آئے گا، دنیا کی خوشی پہ نہیں آئے گا، محبوب کے بچھڑنے سے نہیں آئے گا۔ یہ آنکھ سے اس وقت ٹپکے جس وقت میرا ذکر ہو رہا ہو تو رو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرا نام آ رہا اور تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہا ہو۔ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں گے؟ کیوں؟ میرا نام ہی ایسا ہے۔ کوئی لڈو کھا رہا ہو کہ جی مٹھائی نہیں، تم کھٹاس ہے۔ کوئی جلیبی کھا رہا ہو کہ جی اس میں کیا ہے؟ تو بالکل ٹھیک ہی ہے۔ ہمارا معاملہ ایسے ہی کہ اتنا شیریں، اتنا زبردست نام کہ جس کے لینے کے ساتھ ہی آنکھ ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک دم بتاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ یہ نام تو وہ ہے، دیکھ میں کس طرح چھلک کے تیرے آنکھوں سے گری اس وقت۔ میں آپ سے خود سے سوال کرتا ہوں، یہ مزہ کہاں گیا اللہ کے نام کا؟ یہ کیفیت کہاں چلے گی ہماری؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جہنم سے آگ سے بچ سکتے ہیں جبکہ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ جب میرا نام آئے، جب میرا ذکر ہو، اپنے ذکر کو اس بلندی تک لے کر جاؤ، میرے سے تعلق اس درجے پر بلند کر کہ میرا نام تو سنے تو تیرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ جب تیرے یہ آنسو نکلے گا تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ دوسری کون سی جہنم کی آگ جلا سکتی ہے اس وقت؟ اس کی قیمت تو وہ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث حضرت شیخ حدیث پیش کرتے ہیں، فضائل مار رہے ہیں، مانتے ہیں کہ اس کی قیمت تو اتنی ہو جائے گی کہ اگر یہ آنسو زمین پہ چھلک جائے، جہاں تو بیٹھے زمین پہ گر جائے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ روز قیامت میں جہاں میرا حساب کتاب چل رہا ہوگا، دنیا کھڑی ہوگی، اس آنسو جو تو نے زمین پہ گرا ہے، یہ آنسو وہ بن جائے گا کہ روز قیامت میں تجھے عذاب نہیں ہو سکتا۔ جی ہے، تو یہی کر لیں کام میرے دوستوں، اتنے کر لو، اتنی دنیا میں ہم کام کر لیں کہ ہمیں رونے کا سلیقہ آ جائے، اس آنسوں سے آنسو گرانے کا سلیقہ آ جائے۔ دوستوں کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ یہ آنسو جو بنتا ہے، یہ والا آنسو پتہ ہے کہاں بنتا ہے؟ یہ کہاں جنریٹ ہوتا ہے؟ کہاں سے جنریٹ وہ نکلتا ہے؟ یہ پیٹ سے نہیں نکلتا، جگر سے نہیں نکلتا، اس کا جنریشن کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ درد دل سے پیدا ہوتا ہے، درد دل سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہاتھ سے، ہم جو دنیا والوں کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے آنسو پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے آنسو پیدا ہوتا ہے، عاشقوں کے جب دل میں درد ہوتا ہے آنسو پیدا ہوتا ہے۔ عاشقین کی آنکھوں سے دل۔ ہمارا کام ہے، وہ شعر دیکھو پتہ ہے کبھی، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں۔ سبحان اللہ،
کہ ہمارا تو یہ کام ہے بھائی کہ ہم تو رات بھر نام اللہ کا لیتے ہیں اور آنکھوں کو آنسو سے تر کرتے رہتے ہیں. کیسے لوگ ہوں گے مجھے آپ بتائیں. یہ ہے ذکر اللہ. اس لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنا ذکر پیدا کرو کہ دل میں درد رہنے لگے. سبحان اللہ. دل بے چین ہو جائے, اتنا نرم ہو جائے دل اس کے نام سے, اس کے ذکر سے. الحمدللہ اس قدر کثرت کے ساتھ ذکر ہو ہمارے دل کے اندر, بس دل میں نام آیا نا, آنکھوں سے آنسو جاری نہ انسان کے, اٹھے نہ سکتے جب تک یاد میں اللہ کے آنسو نہ آ جائے. وہ کیسا ذکر کرنے والا آدمی میرا بھائی ہوتا ہے, وہ کیسا ذکر, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ ہو, اس کو پتہ ہی نہیں چلا مجھے کون سا ذکر کیا, کس کا نام لیا. زید کا نام لیا, بکر کا نام لیا, زہدہ کا نام لیا, عابدہ کا نام لیا. عورتوں کو یاد کر کے رہ رہا ہوں, پیسے کو یاد کر کے رہ رہا ہوں, دنیا کو یاد کر کے رہ رہا ہوں, بچی کی نوکری کے لیے رہ رہا ہوں, دکان کے لیے رہ رہا ہوں. پتہ نہیں تو ایک یاد ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ذکر کر کے اٹھا ہے. یہ تو ذکر نہیں. اللہ کا ذکر کرنے والے جو اٹھتے ہیں سبحان اللہ, ان کا تو بات ہی کچھ ہوتی ہے. ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ایک ذاکر ایسا جب اللہ کا ذکر کر کے اٹھتا ہے تو 7 تہہ تک زمین تک سبحان اللہ اس کی نورانیت پہنچتی ہے. اس کا ذکر 7 تہوں تک اس کو نورانی چلتی ہے اس زمین کی. فرق کرتے 7 تہہ مجھ پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا آ گیا. تو مشکل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس تک پہنچا دیا, اپنے نام تک پہنچا دیا ہے. دوستو واس تو جانتے ہی نہیں کیا ذکر جی, کون سا دل میں کہاں ہوتا ہے یہ, کیا ہوتا ہے جی مراقبہ. کروڑوں لوگ اس سے ناواقف ہیں. شکر 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 اللہ کا. اور آسان ان لوگوں کا جس نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ ذکر کوئی چیز ہے. آج ایک بات آتا ہوں, بہت مشکل ہے کہ چیز کو سمجھانا. یاد رکھیں ہر چیز کو آپ سمجھا سکتے ہیں. آج دنیا میں دنیا کی کوئی چیز سمجھا دیں, کیمسٹری سمجھا دیں, فزکس سمجھا دیں, انسان کی بایولوجی سمجھا دیں, جسم کے ایک حصے کو سمجھا دیں, بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا, حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے نزدیک وہ زمانہ آئے گا جس کو اللہ بتائیں گے وہ اللہ کو نہیں سمجھے گا اللہ کا نام کیا ہے. اللہ کا ذکر بھائی ہے یا نہیں. آپ کے نا ذکر پہ کیسا ذکر, یہ بھی تو ذکر ہو رہا ہے کیا, ہمیں تو کوئی فائدہ ذکر کا ہو ہی نہیں رہا. یہ کیا ہوتا ہے جی مراقبہ, اس سے کیا فائدہ جی بتائیں آپ. یہ ہے آج تو سمجھتے ہی نہیں اللہ کا ذکر ہے کیا. آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے. کمال ہے ان عاشقین کا سبحان اللہ کہ جس کی صحبت میں بیٹھو تو وہ اللہ کا ذکر سمجھا دیں ہلکا کیا. مجھے کیا پتا ذکر کیا تھا. سمجھنا بہت, جب سمجھ آ جاتی ہے بات انسان کی تو منزل مل جاتی ہے. سبحان اللہ. پاس وہی ہوتا ہے کیمسٹری میں جس کو فارمولے سمجھ آئے, پاس میتھک میں وہی ہوتا ہے جس کو فارمولے سمجھ آئے, فزکس کا ماسٹر وہی ہوتا ہے جو فزکس سے اصولوں کو سمجھ جائے, جیولوجسٹ وہی بنتا ہے جو پلانٹس کو سمجھنے آ جائے, عاشق کا رب وہی بنتا ہے جو اللہ کے نام کو سمجھے. یہ اللہ والوں کی کتنا بڑا احسان ہے, ہمیں کم سے کم اللہ کا ذکر سمجھا دیا ہے. ورنہ آپ اور میں یہاں کہاں بیٹھتے, آپ بیٹھتے تو کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیں سمجھا تو دیا کم سے کم کہ ذکر ہے کوئی چیز. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے جبکہ کروڑوں انسان کو اس کا بھی شعور نہیں کہ ذکر ہوتی کیا چیز ہے. اس کے بعد بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے ذاکر نہ بنے کہ ہم ذکر کریں تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جائے. یہ تو پھر بہت محرومی ہے دوستوں. جس وقت ذکر کرنے بیٹھا کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیں, دنیا کو فراموش کریں, اللہ سے دعا کریں, بہت عاجزی سے اللہ کی طرف جائیں. یہ اتنا بڑی عبادت کی توفیق اللہ دے رہا ہے کہ کروڑوں کروڑ انسان اس زمین کے اندر روز دستے چلے جا رہے ہیں, گھوڑوں میں جا رہے ہیں, ان کو ذکر کا کوئی تمیز ہی نہیں, ان کو مراقبے کا کچھ پتہ ہی نہیں, قلبی ذکر کا شعور ہی نہیں. اللہ کا نام دل سے لینا آتا ہی نہیں, اور جس اللہ والے نے دل سے ہی نہیں, لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ اقفا, لطیفہ نفس, پورے جسم کے اندر ذکر کہنا سکھا دیا. انسان کی زندگی ہے جس کا سارے وجود رواں رواں ذکر کرنے لگے تو مجھے بتائے اس کی آنکھ نہیں روئے کہ اللہ کے ذکر چشم میں, مزے میں اور محبت کے اندر رونا نہیں آئے گا. طریقہ یہ ہے, اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو ہم سمجھیں ہم سمجھ گئے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم پہنچ نہیں سکے, اس میں ڈیفیکٹ کیا ہے, منزل تک کیوں نہیں حاصل ہوا کہ ہمارے آنکھوں اس کی محبت میں چھلکی کیوں نہیں ابھی تک. کبھی اپنے آپ کو ذکر کرنے والا سمجھیں, کبھی انعامات کی طرف نہ دیکھیں, منزل کی طرف سمجھیں
کہ اپنی آنکھ کو شعور بتا دیں کہ درد ہو تو کسی لیے روزہ آتا نہیں آتا ہاتھ میں پھونی لگے آتا ہے نا, تو اللہ کا نام آ رہا ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے. ہاں اگر ہاتھ کو سن کر دیں آپ جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تو ہاتھ میں چیرا بھی لگا دیں تو ہمیں آنکھ سن لیں گے آنکھوں سے نکلے, کیوں کیا یہ بے حس ہو گیا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ذکر کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے تو ہم بے حس ہو چکے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں ہے. تو اس کا علاج کیا جائے, اپنے شیخ کو بتائیں, ملاقات کی جائے کہ جی میں تو جہاں تک مجھے شعور آ گیا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ میں ان کروڑوں انسانوں سے باہر نکل آیا ہوں جو ذکر کا جانتے ہی نہیں, لیکن ابھی تک میں بے حس ہوں, میری حس کو جگا دیں. توجہ شیخ ایسی ہوتی ہے کہ نظر مارے گا تو چیز ہی پیدا ہو جائے گی. نیت لے کے جائے تو صحیح کو اس کی صحبت بیٹھنا سیکھے. ہم تو منٹ میں شیخ بدلتے ہیں, یہ آگے وہ شیخ, پاکستان سے شیخ آئے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, انڈیا سے شیخ آئے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. شیخ بھی ہمارے تو ایسے ہوگی جیسے کوئی یہ بھی دکانداری اچھی ہوگی. کتا ایک مالک بناتا ہے, کتنے مالک ہوتے ہیں کتے کے؟ ایک. سیٹی مارتا ہے ایک جگہ سے تو پڑتا جیسے ایک عجیب مثال ہے. آدمی بھاگ رہا, پیچھے کتا بھاگ رہا, وہ باقی جا کتا بھاگ رہا, تو اس نے کہ بھاگتا کیوں ہے؟ کہتا کتا میرے پیچھے آ رہا ہے. کہتا بڑا بیوقوف ہے, کتے سے بچنے کا یہ طریقہ تجھے کس نے بتایا؟ تو بچ جائے گا. اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. کیا اس مالک سے کیا ہے کہ جس کا یہ کتا ہے کہ کتا میرے پیچھے لگا ہے, سبحان اللہ. کہ اس سے کیا ہوگا کہ تو کہے, اس نے اس کو اشارہ کیا کتا میرے پیچھے, اس نے ایک سیٹی والی کتا ایک دم واپس چلا گیا. اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ سے کیوں انسان تعلق پیدا کرے. میرے بھائیوں, شیخ سے بات کرو, اس کی توجہ کو حاصل کرو, درد پیدا کریں دل کے اندر کہ اللہ میں یہاں تک دے دیا, ہم بے حسابی تک کیوں ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے. ابھی بھی کیفیت یہ کہ دنیا کے معاملے میں ایک دم رو پڑتے ہیں, دنیا کی تکلیف پہ ایک دم رو پڑتے ہیں, غربت پہ ایک دم رو پڑتے ہیں, کسی عارضی محبت پہ ہم ایک دم رو پڑتے ہیں, کوئی معشوق ہمارا دور ہو جائے تو ہم ایک دم رو پڑتے ہیں, کسی عورت سے محبت ہو جائے تو آنکھیں چھلکتی رہتی ہیں ہماری رات دن اس کے تصور کے اندر. اے میرے مولا تیرے یاد میں کب آنسو نکلیں گے میرے؟ خبر تو آ چکی ہے, داڑھی سفید ہو چکی ہیں, جسم کمزور ہو چکے ہیں, جن بچوں جو میرے بچے پیدا کیے تھے وہ تو میرے سے اونچے ہو چکے ہیں, جس عورت کو میں لے کے آیا تھا وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے. تو مجھے کب رونا آئے گا تیرے نام پہ میں رو سکوں؟ یہ تو کوئی عبادت, تیرا نام کبھی بھی ایسے نہیں نکلتا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک جائے, میری اس بے حسی کو دور فرما دے. صحیح ہے یا بات نہیں؟ تائید کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ سے دعا کریں, رمضان آ رہا ہے, یہ بے حسی ختم ہو. آپ ذاکر ہیں, الحمد ذکر کرنے والے ہیں, اللہ نے آپ کو شعور دے دیا اللہ کا نام کا کہ اللہ کا نام بھی کوئی چیز ہے, اس کو لینا بھی کوئی چیز ہے, اس کی بھی کوئی لذت موجود ہے. بس صرف اتنا ہے کہ اپنے احساس کو جاگنا ہے, بھی تھوڑی سی محنت اور کرنی ہے, اور کسی شیخ سے اس کے معاملات بیان کرنے ہیں, اپنے آپ کو دل سے پیش کرنا ہے, خادم بننا ہے, غلام بننا ہے, عقیدت رکھنی ہے, محبت رکھنی ہے, اس کی باتوں پہ چلنا ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. جب یہ سب جذبے پیدا ہو جائیں, جس کو حرام کہتے تو حرام چھوڑنا اس کے لیے ایسا ممکن ہے, دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہے. جب اس درجے پہ پہنچتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ تو الحمدللہ اس درجے پہ جب آ جائے کہ شیخ کسی چیز کو منع کر دے تو اس کی زندگی میں وہ کبھی چیز نہ ہے, جس چیز کو پسند کر دے تو اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑے. تب اس درجے سے اپنے شیخ سے تعلق پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم ایک توجہ سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے گا اور آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہوگا. ذریعہ شیخ ہی ہے دنیا کے اسباب وہی ہے. تعلق کمزور ہے, تعلق کمزور ہے میرا اور آپ کا دوستو. شیخ ایک رکھو, ایک شیخ رکھو بس. ایک مالک ہوگا تو کتا بھی سمجھے گا اس کو, کتا بھی پہچانتا ہے ایک مالک ہی میرا, ایک ہی مالک ہے. تو ہم تو ہزاروں شیخ بنا لیتے ہیں. تھوڑا پاکستان کا چکر لگا دیتے, وہ شیخ کے یہ بڑا شیخ تھے, ہم انڈیا گئے تو جی بڑا پیش تھا, وہ جی بڑے اعلی دستوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک ہو اور پائیدار ہو اور سارے تعلقات اس سے جڑتے ہوں, عشق ہر اس کے ساتھ لگتا ہو, عقیدت اس کے ساتھ ہو, محبت اس کے ساتھ ہو, خدمت اس کے ساتھ ہو, عشق اس کے ساتھ ہو. بس وہی کام ہمارا کام ہے. راتوں کو رونا یاد دلور میں, بس یہی ہو کہ اپنی یار کی یاد میں ہم روتے رہیں ساری رات, اور کچھ نہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب.